السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک سوشل ایشو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور اس کا تعلق ہے ایجوکیشن کے ساتھ۔ گورنمنٹ آف کے پی کے نے پچھلے دنوں یہ اناؤنس کیا کہ وہ صوبے میں اور خاص طور پہ ہزارہ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ایبٹباد میں ہزاروں سرکاری اسکولوں کو بند کرنے جا رہے ہیں یا آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ کنسرننگ ایشو ہے اور اس ایشو کے ساتھ میرا ذاتی جذباتی تعلق بھی ہے، کیونکہ اس میں میرا وہ اسکول بھی شامل ہے جس میں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جس کے بارے میں کچھ اور دوستوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید اس اسکول کو بھی بند کیا جا رہا ہے ان ہزاروں دوسرے اسکولوں کے ساتھ۔ اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان اسکولوں میں طلباء کی تعداد بہت کم ہے اور زیادہ تر یہ اسکول دیہاتی علاقے میں موجود ہیں، شہری علاقے میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر دیہاتی علاقے میں موجود ہیں۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری حکومتیں پچھلے 78 سالوں میں دیہاتوں میں سہولیات فراہم کرتی تو وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے شہروں کی طرف نہ آتے اور جو اس وقت شہروں کے مسائل ہیں وہ نہ ہوتے۔ اب اس اسکول کے ساتھ ذاتی لگاؤ میرا کس حوالے سے ہے؟ ظاہر ہے میری پرائمری ایجوکیشن ان اسکولوں میں سے اس ایک اسکول کے ساتھ ہے جس کا نام گورنمنٹ پرائمری اسکول بانڈی میرا ہے۔ میرے گاؤں کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں اور جو سیاست کے طالب علم ہیں، بانڈی میرا کو سیاست کی یونیورسٹی کہا جاتا ہے اور بانڈی میرا کے سیاستدان جنہوں نے یقیناً پورے علاقے کی سیاست میں ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا، اب وہ اسی تعلیمی درسگاہ سے آگے بڑھے ہیں۔ میرا ذاتی لگاؤ تو اس حوالے سے بھی ہے کہ آج سے 54-55 سال پرانی بات ہے، جب پرائمری کلاسز میں ہم اس اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اس اسکول کے کمروں کے جو فرش ڈلے تھے، یقین کیجئے ان کے لیے بجری ہم اپنے اسکول کی ٹوپیوں میں صبح اسکول آتے ہوئے رستے سے چن کے لایا کرتے تھے۔ تو بچپن کی یہ باتیں بھلائی نہیں جا سکتی اور ظاہر ہے وہ آپ کے مادر علمی کے حوالے سے ہوں تو یہ انمٹ ہوتی ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، میرے سارے خاندان کے لوگ اس سے پڑھے ہیں، میرے بزرگ یہاں سے پڑھے ہیں، اور کچھ دوستوں نے ویڈیوز میں اس کی تاریخ 1920 کہی، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنی برصغیر میں، اور 1903 میں میرے مرحوم دادا جی کے مطابق انہوں نے اس اسکول سے 1903 میں چوتھی کلاس کا امتحان پاس کیا تھا، اور 1903 ہی میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکول اس سے بھی پرانا ہے، تو 1903 ہی میں یہ گاؤں بانڈی میرا کے محلہ پلکیاں سے بانڈی میرا مین گاؤں میں یہ اسکول شفٹ ہوا تھا۔ تو یہ 1890 کے بعد کی بات ہے اس اسکول کے قائم ہونے کا، جو وقت تاریخ سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس اسکول کو بھی بند کیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، جذبات سے صرف نہیں، اس کے لیے عملی کوشش بھی کرنی ہے ہمیں،
اور یہ بھی طے ہے کہ حکمران طے کر چکے ہیں کہ اس قوم کو جائل رکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ان کو بنیادی تعلیم سے محروم کر دیا جائے۔ تو دوستو، ذرا میں آپ کے سامنے آج آئین کا آرٹیکل 25 پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے، ان حکومتوں کو وہ کس طرح پابند کرتا ہے۔ Article 25A of the Constitution of Pakistan guarantees the right to free and compulsory education for all children aged 5 to 16 years, making education a justiciable fundamental right. The article states, the state shall provide free and compulsory education to all children of age 5 to 16 years in such a manner as may be determined by the law. The key aspects and significance of this article: number one, it's a fundamental rights. Number two, compulsory and free for all age 5 to 16 years in legal framework. Implementation challenges. اب لاسٹ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ 18 امینڈمنٹس کے بعد، چونکہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن پروونس اور سینٹرل گورنمنٹ دونوں کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے ہر بچے کو، 5 سے 16 سال تک کے بچے کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے۔ اور ان اسکولوں کو بند کرنے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اسکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہے اور ٹیچرز کا فائنانشیل برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اب ذرا اس کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کو سامنے رکھے تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی، ہمارا عدالتی نظام ہمارے بچوں کو یہ رائٹ نہیں دلوا سکتا، تو کیا عدالتی نظام فائنانشیل برڈن نہیں ہے؟ جس کے بارے میں ہم سب یہ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، ایک عام تاثر ہے، یہ رائے ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر پا رہی، تو ان کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ یہ بھی تو ایک فائنانشیل برڈن ہے، انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گو اہیڈ کر دیجئے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور ادارے ہیں، ان کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ خرچے کم ہو جائیں گے، بلکہ انوائرمنٹ کو پروٹیکشن مل جائے گی، جیسے کہ محکمہ جنگلات۔ تو آزادی کے وقت جو KPK ہزارہ ڈویژن اور ہماری گلیات کے جو حالات تھے جنگلات کے، کیا آج ویسے کے ویسے ہیں؟ تو پھر ان اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ ان اداروں نے تو لوٹ کھایا ہے اس سارے جنگلات کو، ہمارے ورثے کو۔ ان کو بھی بند ہو جانا چاہیے۔ ہاسپٹلس کی کیا بات کریں، ان کے لیے تو گورنمنٹ تولی ہوئی ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، تو اسپتالوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں؟ کیا ہم سیونگ اب اس طرح کریں گے کہ اپنی عوام کو جائل رکھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان عدالتوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور عام عوام کو بھی بولنا ہوگا، ریزسٹ کرنا ہوگا، ورنہ جو طاقتیں یہ وسعت ایجوکیشن کی لپیٹنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کر کے جائیں گی۔ یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔
ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں حکومت سے بھی، اپنے سیاستدانوں سے جو اس علاقے سے موجود ہیں، اور خاص طور پہ اب میں اگر ایبٹ آباد کی بات کروں، اس شہر کی بات کروں، اور خاص طور پہ اس میں بھی گلیات کی بات کروں، تو گلیات کے جو ایم این اے ہیں، لوگ جانتے ہیں، میں نام نہ بھی لوں، تو وہ تو اپنی این جی او سے بھی جو فنڈنگ کر کے ان علاقوں کے اسکولوں کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ وہ تو بہت بڑے سوشل ورکر ہیں، سوشل لیڈر ہیں، ان کی این جی اوز اپنی بھی موجود ہیں۔ تو ایجوکیشن سے بڑھ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کو پریارٹی دی جائے؟ انہیں بھی سوچنا ہوگا۔ اس علاقے کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، اور انہی کی پارٹی کے 2 ایم پی ایز گلیات سے موجود ہیں۔ کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ کیا ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے ریزسٹ کرنے کی، یا بولنے کی ہمت نہیں ہے؟ یہ پاکستانی قوم کا بنیادی حق ہے جو آپ ان سے چھیننے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ بھی سوچتے ہوں گے، اور اگر کہیں آپ مجبور ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور عوام کو بھی اٹھنا پڑے گا، ورنہ تو پھر کسی ادارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو بند کر دیا جائے۔ یہ جب ادارے نہیں تھے، اب میں ایک اور ادارے کا نام لے لیتا ہوں، جب جی ڈی اے نہیں تھا تو لوگوں کو کیا مشکلات تھی جو اس علاقے کے بنیادی طور پہ بسنے والے لوگ تھے، ان کے مسائل میں تو جی ڈی اے نے بھی اضافہ کیا ہے، اور خود اس ادارے کے لوگ لینڈ مافیا کا حصہ بن چکے۔ تو میں بات کو جس سائڈ سے شروع کروں، آگے لے جاؤں، تو مجھے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ سکولوں کو بند کر دیں گے، تعلیمی اداروں کو بند کر دیں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ آوازیں بھی اٹھنا بند ہو جائیں گی، چونکہ حکمرانوں کو بولنے والی زبانیں اچھی نہیں لگا کرتی، لیکن معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر دور میں پیدا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو اٹھنا ہوگا، آواز بننا ہوگا، اپنے اس تعلیمی نظام کو بچانا ہوگا، اپنی نئی آنے والی نسلوں کو اگر آپ روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا۔ اٹھیے، ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے، 1 سے 2 اور 2 سے 3 یوں ہی کارواں بنتا رہے گا، ورنہ اندھیروں میں گرنے سے ہمیں شاید کوئی نہ بچا سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔